اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، میری یوٹیوب ویڈیو دینی باتیں بھی پرویز احمد میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر کے، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس سلسلے میں دوستو یہ میری 8ویں ویڈیو ہے، تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سیس علیہ السلام۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت سیس علیہ السلام جیسا نیک فرزند عطا فرمایا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سچے جانشین ہوئے، اور آگے چل کر پوری نسل انسانی کا سلسلہ انہی سے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا اور 50 صحیفے ان پر نازل فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے حضرت سیس علیہ السلام ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے حجورہ نامی عورت سے نکاح کیا اور ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت سیس علیہ السلام نے اپنی زندگی مکہ میں گزاری اور ہر سال حج و عمرہ کرتے رہے۔ ان کو دن رات میں مختلف عبادتوں کا طریقہ سکھایا گیا تھا، اور ایک بڑے طوفان کے آنے اور 7 سال تک رہنے کی خبر دی گئی تھی۔ حضرت سیس علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے انوش کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی وصیت فرمائی۔ وفات پانے کے بعد آپ اپنے والدین کے پہلو میں جبل ابی قبیس کے غار میں دفن کیے گئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بیت المقدس کے بارے میں خبر دینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور کفار مکہ کو بتایا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا اور وہاں سے 7 آسمانوں پر گیا اور وہیں کی سیر کی، تو کفار نے اس کا انکار کر دیا اور بیت المقدس کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے بیت المقدس تک کے سارے پردے ہٹا دیے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے جاتے اور اس کی نشانیاں بتلاتے جاتے۔ اس کا ذکر مسلم عن جابر بن عبداللہ میں آیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ نہ اٹھانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ ایک گھوڑا میرے پاس گروی رکھا گیا تھا، لیکن میں اس پر سوار ہو گیا، تو کیا میرے لیے گروی رکھے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا جائز ہے؟ حضرت عبد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس گھوڑے سے تم نے جتنا فائدہ اٹھایا وہ سود ہے۔ اس کا ذکر کنز العمال میں آیا ہے۔ فائدہ، گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعا۔ جب نماز کے لیے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں تو وہ یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ترجمہ، اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام برکت والا اور تیری شان بڑی بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا ذکر ابو داؤد عن عائشہ میں آیا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، 10ویں محرم کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنے میں کسی دن پر کوئی فضیلت نہیں مگر ماہ رمضان کو اور عاشورہ کے دن کو، یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کا ذکر طبرانی کبیر عن ابن عباس میں آیا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کی لعنت اس پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کا ذکر سورہ نساء میں آتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی پر خوش نہ ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے عیش و عشرت پہ اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ اس کا ذکر سورہ ارد میں آتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، سب سے پہلا سوال۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے یہ حساب لیا جائے گا کہ کیا میں نے تیرے جسم کو صحت نہیں بخشی تھی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟
اس کا ذکر ترمذی عن ابی ہریرہ میں آتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ اس کا ذکر ابن ماجہ عن ابی ہریرہ میں آیا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ اس کا ذکر بخاری عن ابی ہریرہ میں آیا ہے۔ تو میرے پیارے محترم دوستو، امید کرتا ہوں کہ پہلے کی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ والی ویڈیو بھی پسند آ رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔